بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت مبارکہ 56 اور اس کے بعد آیت کریمہ 56 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ عاجزانہ گفتگو کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی، اسی کو اللہ کی توفیق سے جاری رکھتے ہوئے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ اور یقیناً ہم نے اسے اپنی تمام آیات دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ بات یہاں پہنچی تھی کہ اس آیت کریمہ سے بہت سے دروس اور عبرتیں ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایسی نصیحتیں، عبرتیں اور دروس ہیں کہ صدیوں پہلے جس طرح ان کی شدید ضرورت تھی آج بھی ان کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت قیامت تک رہے گی۔ تو پہلی بات جو عرض کی جا رہی تھی اللہ کی توفیق سے کہ کسی نقطہ نظر کا سچ ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ لوگ اسے قبول کریں گے، اور جب یہ بات ہے تو کسی نقطہ نظر کا قبول نہ کرنا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، اور جب یہ ہے تو جب لوگ کسی بات کو قبول کریں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں تو وہ ٹھیک ہے اسی انہوں نے مان لیا۔ اچھی طرح میں آپ نوٹ کر لیں، اس بات میں جو مغالطہ ہے بے دینی کے اسباب میں سے ایک سبب وہ بھی ہے لوگوں کے ماننے نہ ماننے کا حق کے توڑنے، پرکھنے اور جانچ کے لیے کوئی معیار نہیں۔ معیار ہے رب ذوالجلال کی شریعت ہر نبی کے زمانے میں، اور آج وہ معیار ہے کتاب و سنت۔ سارے مانے تو کتاب و سنت اور اس کے مطابق بات حق ہے، سارے نہ مانے کتاب و سنت کا جو حق ہے اس میں رائی برابر فرق نہ پڑے گا، اور انسان کو یہ بات پہلے سے طے کر لینی چاہیے۔ اگر اس کے لیے معیار لوگوں کا ماننا اور نہ ماننا ہے تو خواہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے اور نہ اسلام کو داغدار کرے۔ اگر مسلمان ہے اور بننا ہے تو اس کے لیے معیار میرے ساتھ دہراؤ کتاب و سنت، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اپنے
بہت سے گناہوں اور کمزوریوں کے ساتھ اہل حدیث ہمارا عقیدہ یہ ہے، حق کتاب و سنت ہے، لوگوں کا ماننا نہ ماننا محمد علی صاحب اس کے لیے کوئی معیار نہیں۔ دوسری بات، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اگر دعوت دینے والا ٹھیک ہو تو اس کی بات دل میں پہنچتی ہے، اس میں مبالغہ ہے، حق سے تجاوز ہے۔ ملک نادر صاحب، حق سے تجاوز ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ دعوت دینے والے کا باعمل ہونا، اس کا دل سے بات نکالنا، اس کا اثر بے عمل کی دعوت سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن قبول کرنا نہ قبول کرنا اللہ کے انبیاء سے زیادہ بلند کردار والا کون ہوگا؟ ناممکن ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پوری انسانیت میں سب سے بلند و بالا اپنے وقت کا نبی اور سب سے بلند و بالا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ ماں مانے تب بھی وہ بلند و بالا ہیں، نہ مانے تب بھی وہ بلند و بالا ہے۔ ایک اور بات، عام طور پہ کہتے ہیں اس کو دعوت دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ جو بات حقیقت ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے، اچھے طریقے سے دعوت دی جائے تو دعوت کے قبول ہونے کے امکانات بولو، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنا اچھا طریقہ ہوگا، فاروق صاحب بات واضح، جتنا اچھا طریقہ ہوگا اتنے پیغام کی قبولیت کی گارنٹی نہیں۔ ہاں، پیغام کے قبول کرنے کے امکانات اتنے زیادہ روشن ہوں گے، اور جتنا زیادہ ردی طریقہ ہوگا دعوت جن کو دی جائے ان کے بھٹکنے کے امکانات زیادہ، لیکن اللہ کے نبی سے زیادہ کس کا طریقہ عمدہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے اپنے وقت میں سب سے بہتر طریقہ موسیٰ علیہ السلام کا، اور پوری انسانیت میں بہترین طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا، چچا فوت ہو گیا، بغیر مانے تو بس دیکھا جہاں رونق کم ہے، بات نہیں سنی جا رہی، اولاد بر کہتے ہیں وہ خود کھوٹا ہے، ظلم ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے کھوٹے ہونے کا اثر نہیں، اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جو ہوگا وہی نتیجہ ہوگا، نہ۔ نوح علیہ السلام، انہوں نے بیٹے کو جو دعوت دی، کوئی ایسی دعوت انبیاء کے علاوہ دے سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ چوتھی بات، سارے لوگ نہیں مانتے، اللہ کے انبیاء سے نہیں مانتے تو کسی اور سے کیا مانیں گے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سارے لوگ انکار بھی نہیں کرتے۔ ماننے نہ ماننے کے امکانات اللہ کریم نے دونوں رکھے ہیں، اس لیے دعوت دینے والا پابند ہے، کیا کرے؟ کوشش کرے۔ پانچویں بات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، غمگین دکھی، اللہ کرے میرا پیغام دور دور تک پہنچ جائے۔ غریب دکھی، راتوں کا سکون تباہ کرنے والے، دن کا چین برباد کرنے والے والدین کے لیے اس میں بہت بڑا اطمینان اور تسلی کا پیغام۔ پریشان ہونے والی اماں، پریشان ہونے والے باپ،
نیک لوگ پریشان ہوتے ہیں، کھانا پینا مجبوری سے کھا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، دیکھنے کے لیے ایسی اولاد نہیں ملتی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ سب کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، کسی کی ایسی نہ بنائے جو ٹھنڈک نہ ہو۔ یہ چلتے پھرتے تو نظر آتے ہیں، لیکن شاید لاشیں ہوتے ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا پیغام۔ اپنی جان نہ کھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہے۔ ان کی فرعون نے نہیں مانی، تو تیری نہیں مانی تو اس میں تعجب، ہاں تو پابند ہے، جب تک سانس آ رہا اور جا رہا ہے تو نے نہ دعا چھوڑنی ہے نہ کوشش چھوڑنی ہے۔ جب تو نے یہ دونوں کام کیے تو انشاءاللہ تو بامراد ہے۔ اور اللہ جانے کتنے دروس اور اسباب اس آیت کریم، اگلی آیت کریمہ، قال، اس نے کہا یعنی فرعون نے، اجئتنا، اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام، کیا، جئتنا، تو لایا، اجئتنا، تو آیا نہ ہمارے پاس، جئتنا، کیا تو، جا یجی آنا، تو کم، کیا تو آیا ہے نہ ہمارے پاس، لتخرجنا، اس کو کہتے ہیں لام کئی۔ کیا مطلب؟ یہ لام پہلی بات جو بیان کی گئی اس کی علت، سبب اور کاز کو بیان کرتا ہے۔ اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، تاکہ، شاید اس کا آپ ترجمہ فار کرتے ہیں، کیوں نہ فار، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہمیں نکالے، اخرج یخرج، اخراج نکالنا، خرج یخرج خود نکالنا، پہلے بات گزر چکی۔ من ارضنا، ہماری سرزمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے ساتھ، سحر جادو، کیا اپنے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، بامحاورہ ترجمہ، کہا اس نے، فرعون نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس غرض سے آیا ہے کہ ہمیں ہماری زمین سے نکال؟ اے موسیٰ، اپنے جادو کے ساتھ، میرے ساتھ الفاظ مبارکہ پر غور فرمائیے، اللہ کرے کہ میں کچھ، ساری کا تو نہ دعویٰ ہے نہ ممکن ہے کہ اس کا مفہوم آپ کے ذہنوں تک اللہ کی توفیق سے منتقل کر پاؤں۔ دیکھیے کیا کچھ اس میں ہے۔ نمبر 1، وہ آئے ہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کے لیے، اور بنو اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے، جہنم کی آگ سے آزاد کروانے کے لیے توحید و سنت کی دعوت کی ہے۔ اللہ کی، تنہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول ان کی اطاعت کرو۔ تو اس نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، ناموں کو بدل کر حیثیت کو داغدار کرنا یہ حکمرانوں کی پرانی عادت ہے۔ ایسا پروپیگنڈا کرو رات دن بن جائے اور دن رات بن جائے۔ اب دیکھیے، وہ جہنم کی آگ سے اس کو اور اس کی قوم کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور بنو اسرائیل کو
اس کی غلامی سے نکالے. اور نام کیا دے رہا ہے کہ تو ہمیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے. دہشت گردی کا الزام ہے، اقتدار کا بھوکا ہے. تیری ساری کوشش کرسی کے حصول کے لیے ہے اور تو کچھ نہیں چاہتا. نام بدلا کہ نہیں بدلا؟ یہ طریقہ نیا نہیں. کہتے ہیں اپنے ماڈرن، اپنے خیال میں ماڈرن ہو، شیطان وہی اور تم چھویں شیطان کے اسی طرح. ایک ہی استاد کے شاگرد ہو، ایک ہی استاد کے کارندے اور ورکر ہو. نام بدل دو، سنت کے مطابق داڑھی ہو، اونچی شلوار ہو، یہ دہشت گرد ہے. اس سے امن کو خطرہ ہے. مسجد میں باقاعدگی سے جائے، بچی پردہ کرے، خوفناک ہے، بچ کے رہو. اپنی بیٹیوں کو اس سے دور رکھو، کہیں گمراہ نہ کر دے. اس کو بھی تشدد پسندی اور کیا کچھ بیان کرتے ہیں اللہ ہی جانے. نام بدل کر حقیقت کو بدلنا چاہتے ہیں، کریں کوشش. حقیقت کبھی بدل سکتی ہے؟ گندگی پاکیزگی نہیں بنے گی، اور پاکیزگی گندگی نہیں. ہاں وقتی طور پر بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہے. اس کے آگے دیکھیے، من ارضنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کس کی زمین سے؟ نہ ہماری. ایسے جیسے اس کی اماں جہیز نے لائی. کس کی زمین ہے؟ الارض للہ، اللہ کی زمین. یہ فرعونی نعرہ ہے، اور آج بھی جو اس نعرے کے بولنے والا، اس نعرے کا عقیدہ رکھنے والا، تو وہ کس کا پیروکار ہے؟ جو چاہے سو کہلوائے، پروپیگنڈا کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا خیر خواہ بن جائے. یہ فرعونی فکر، اس کے نظریہ، اس کے عقیدہ کا پیروکار. اللہ اس سے بچائے. زمین اللہ کی ہے. اور یہ بات نوٹ فرمانا، مجھ میں ہو، آپ میں ہو، کسی میں، اللہ میں کسی میں نہ، اور جن میں ہے ان کو بھی ٹھیک کر. یہ عقیدہ تباہی کی جڑ ہے. جب زمین میری ہے، اس کے بعد دوسری بات یہ ہوگی تو اس میں میں جو چاہوں سو کروں. اور جب یہ عقیدہ اللہ کا ہے، شیخ اسلام جی، تو پھر دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس میں اللہ کا حکم چلے گا، اور میں اس کا اللہ کا غلام ہوں. میں اس کے شریعت کے مطابق اس دنیا میں رہوں گا. وقت ہوا چاہتا ہے، یہی بات کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل کے سبق میں بات عرض کرنے کی اللہ توفیق دے. عاجزانہ کوشش کی جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.